بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں مزاحمت پیدا کرنے کی کوششیں کرتی، لیکن اپنی ان کامیابیوں کے لیے جو میرے لیے بہت بڑی تھیں مگر شی کے لیے شاید اتنی اہم نہ رہی ہوں، میں نے ذاتی سطح پر بہت بڑی قیمت ادا کی تھی۔ گھر بار اور کاروبار کے ساتھ ہی میں نے غزالہ سے بھی ہاتھ دھو لیے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے نہ مکان جانے کا اتنا قلق تھا، نہ کاروبار بک جانے کا جتنا غزالہ کی بے وفائی کا تھا۔ زندگی کے بدترین لمحات میں بھی کبھی نہیں سوچ سکا تھا کہ ایک دن غزالہ یوں اچانک میرے لیے اجنبی ہو جائے گی، کہ میرے لیے اس کو چھونا بھی ایک گناہ بن جائے گا، مگر عملاً ایسا ہو چکا تھا۔ میرے لیے اب وہ غزالہ سے مسز دلدار بن چکی تھی۔ اس نے اپنی جان اور آبرو کے دشمنوں سے ایک طویل جنگ لڑنے کے بعد جن دل گداز حالات میں وہ فیصلہ کیا تھا، ان کی روشنی میں غزالہ پر بے وفائی کا سنگ دلانہ الزام عائد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ہمت اور بے مثال جرأت کے باوجود اندر سے ایک خالص مشر کی لڑکی تھی۔ بظاہر اپنی مرضی سے ایک شخص کو اپنی زندگی میں قبول کر چکی تھی، اس لیے اپنے ماضی کے حوالے سے ایسے ہر رشتے کو بھول جانا چاہتی تھی جو اس کی ازدواجی زندگی سے متصادم ہوتا۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں میرا نام زندہ تھا، جس کی پرچھائیاں اس کی نامناک آنکھوں میں دیکھی اور دل گرفتہ آواز میں محسوس کی جا سکتی تھی، لیکن ایک مشر کی لڑکی ہونے کی وجہ سے وہ کھل کر اپنے اندرونی کرب کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ پھر بھی مجھے اس سے کیے ہوئے وعدے کا پاس کرنا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ دلدار اول درجے کا بدمعاش اور مکار تھا، لیکن میرے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا جس کی بنیاد پر میں غزالہ کو یقین دلا سکتا کہ وہ ناسمجھی میں بہت بری طرح دلدار کی ایک گنونی سازش کا شکار ہو چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جس دن بھی میں دلدار کے مکروہ چہرے سے معصومیت اور شرافت کی نقاب نوچنے میں کامیاب ہو گیا، غزالہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ فوری طور پر دلدار کے خلاف چند محاذ کھولے جا سکتے تھے۔ امیر دادا کے اغوا میں ناکامی اور اس کے اتفاقی قتل کے بعد اس کے دوسرے ساتھی پر ہاتھ ڈالا جا سکتا تھا۔ وہ ذمہ داری سلطان شاہ نے اپنے ساتھ لے لی تھی۔ دوسرا نقطہ دلدار کی دوا ساز فیکٹری سے متعلق تھا۔ میں خود ادھر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہاں گھسنے کا کام بھی سلطان شاہ کے ذمہ پڑ گیا تھا۔ اس طرح میرے سامنے بس ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ میں ملیر کے مضافاتی علاقے میں راجہ فروٹ فارمز کا جائزہ لوں۔ مجھے یقین تھا کہ دلدار نے ان ہی اطراف میں غزالہ کے ساتھ اپنا مکروہ اور ڈراؤنا ڈرامہ رچا کر اسے مغلوب کیا تھا۔ گو اس نے غزالہ کو یہی بتایا تھا کہ وہ باغات 40 برس پہلے اس کے بزرگوں نے قائم کیے تھے، لیکن میرا اندازہ تھا کہ وہ باغات شی کی ملکیت تھے اور عملاً اس شخص کے تصرف میں رہتے تھے جو کراچی میں شی کا سربراہ ہوا کرتا تھا۔ اگر میرے اس اندازے کی تصدیق ہو جاتی تو میں راجہ فروٹ فارمز میں دلدار کے خلاف کوئی جال پھیلا سکتا تھا، لیکن میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی جس کی مدد سے میں شہر میں آزادانہ نقل و حرکت کر سکتا۔ مشتبہ حالات تک چوری چھپے رسائی کے لیے کرائے کی سواریوں پر انحصار کرنا بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس لیے جب جہانگیر نے میری مسلسل خاموشی پر مجھے ٹوکا تو میں نے بے ساختہ اپنا وہی مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ چاہو تو ابھی میرے ساتھ چلو، اس نے فراخ دلی کے ساتھ پیشکش کی۔ اس کار کے علاوہ بھی گھر پر 2 گاڑیاں موجود رہتی ہیں، کرولا اور شیراڈ، جو چاہو ساتھ لے جانا۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ غزالہ کے بارے میں سلمیٰ سے تنہائی میں میری بات ہو چکی تھی، اس لیے اس کی طرف سے کسی جواب طلبی کا خطرہ نہیں تھا۔ اس وقت پہلی بار میں ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ کسی خوش شکل اور باذوق خاتون کے ساتھ باتوں میں کچھ وقت گزارا جائے، اور سلمیٰ ضرورت کے تحت اس معیار پر پوری اترتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ چلو ادھر ہی چلتے ہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ سلمیٰ نے روانگی وقت ہمیں 2 دھمکیاں دی تھیں اور ہم نے دونوں ہی کا پاس رکھا ہے۔ اپنے قدموں پر چلنے کے قابل ہیں اور 12 بجے سے پہلے واپس لوٹ رہے ہیں۔ عجیب عورت ہے، جہانگیر کار فیکٹری کے گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے سر جھٹک کر بولا۔ سارا قصور میرا اپنا ہے۔ اپنی پیشانی سے ماضی کے جرائم کے داغ دھونے کے لیے ایک معزز خاندان کا داماد کہلانے کا شوق نہ ہوتا تو ہرگز یہ شادی نہ کرتا، اور وہ لوگ بھی شاید سلمیٰ سے جان چھڑانے کے لیے ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ میرا گھر شان و شوکت اور پیسے کی فراوانی دیکھ کر ایسے ریجھے کہ میرے بارے میں ذرا بھی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں سمجھی اور جھٹ پٹ میری شادی ہو گئی۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، میں نے کہا۔ پھر اسے اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر جلدی سے توضیح کی، میں تمہاری نہیں ان لوگوں کی بات کر رہا تھا جو پیسے کو ہر دکھ کا علاج سمجھتے ہیں۔ پیسے سے دنیا کی ہر خوشی نہیں خریدی جا سکتی، بلکہ میرا تو تجربہ ہے کہ ظاہری ہلے گلے اور سو کے پیچھے جتنے عجیب اور ناقابل
فہم دکھ پیسے والوں میں پائے جاتے ہیں، ان کا عشر عشیر بھی مفلسوں کے جھونپڑوں میں نہیں ملتا۔ وہ تلخ انداز میں ہنس پڑا، تم درست کہہ رہے ہو، اس بات کو ہم لوگوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ جیب تراشی اور چھوٹی موٹی چوریوں کے بعد، راتیں فٹ پاتھ پر گزارنے کے بعد ہی آج ہم اس منزل پر پہنچے ہیں۔ مفلس کو تو ان عیاشیوں کی ہوا بھی نہیں لگتی جو ہمارے لیے ضرورت کا درجہ رکھتی ہیں۔ وہ روٹی یا بھوک کے سوا تیسری چیز سے واقف نہیں ہوتا، ہمارے لیے بھوک اجنبی بن جاتی ہے، لیکن روٹی کے بہانے ہزاروں انتخاب سامنے ہوتے ہیں، پسند، لذت اور ذائقے کے ساتھ کبھی کیلوریز کا چکر ہوتا ہے، کبھی نشاستے کا، کبھی ڈائٹنگ ہوتی ہے، کبھی وزن بڑھانا پڑتا ہے۔ ایک روٹی سے ہزاروں مسئلے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ دور نہیں رہا بیٹے، میں نے اسے پچکار کر کہا۔ فلم اور ٹیلی ویژن نے ہر شخص کی معلومات میں تکلیف دہ اضافہ کر دیا ہے۔ جوتوں سے محروم دہقانی بھی جانتے ہیں کہ جہاز کے سفر میں کیا آرام ملتا ہے، عدنان خشوگی کی خواب گاہ میں کیسے کیسے لوازمات موجود ہیں۔ اسی وجہ سے آج کل احساس محرومی بڑھ گیا ہے، اجتماعی رویہ تلخ تر ہوتا جا رہا ہے۔ جسے خریدو گے اسے ہی اپنے ماحول اور معاشرے کا باغی پاؤ گے، لیکن پھر بھی اونچے طبقے کے مقابلے میں درمیانی اور نچلے طبقے میں کسی حد تک ذہنی آسودگی پائی جاتی ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہوس کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر ایک 2 نہیں تو 4 روٹیاں کھا لیتا ہوگا۔ پہننے کو صرف کپڑے اور سونے کے لیے آرام دہ بستر میسر ہو تو لالچ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ دنیا سے تو ہر ایک کو خالی ہاتھ ہی جانا ہوتا ہے۔ شاباش، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ہیروئن بیچ بیچ کر اپنی تجوریاں منہ تک بھر چکے ہو، اپنے 900 چوہے پورے کر کے اب تلقین شاہ بن رہے ہو، پہلے کبھی یہ خیال نہیں آیا تم کو؟ وہ ڈٹائی کے ساتھ ہنس پڑا۔ یار سچی بات یہ ہے کہ پہلے بھی کبھی کبھی یہ خیال آتا تھا، لیکن بہت کمزور ہوا کرتا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زیادہ مال و دولت ہے وہ اسے دوسروں کو کیوں نہیں دے دیتے، لیکن اب اپنا مال کسی کو دینے کا خیال ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ البتہ مزاج میں قناعت ضرور آ گئی ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ بہت کافی ہے، اسے سلیقے سے استعمال کرتے رہے تو زندگی سکھ سے گزر جائے گی۔ اللہ نے تمہیں کچھ نہیں دیا جہانگیر، اس کی ریاکاری پر مجھے یک بیک غصہ آ گیا۔ یہ سب تم نے انسانوں سے چھینا ہے، ان میں موت کا زہر پھیلا کر آسودگی کے تناور درخت اگائے ہیں جو بالکل بے ثمر ہیں۔ بس اولاد کا تانا نہ دو، وہ میری بات کاٹ کر گرایا۔ حالانکہ میرے وہم و خیال میں بھی اس کی محرومی کا وہ نقطہ نہیں آیا تھا، لیکن ثمر کا خود ساختہ مفہوم اخذ کر کے وہ ایک دم ہی بفر گیا تھا۔ اپنے ذاتی معاملات میں کسی کو اس حد تک دخیل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم خواہ مخواہ بدک رہے ہو، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ میرے کون سے 10 بچے ہیں جو میں تمہیں تانا دوں گا، بلکہ میری تو محبوبہ بھی مجھے چھوڑ کر کسی اور کا ہاتھ تھام چکی ہے۔ میں کیسے اتنی گھٹیا بات سوچ سکتا ہوں؟ میں نے اس کا غصہ ٹھنڈے کرنے کے لیے فی الفور ایک جاندار موازنہ پیش کیا اور وہ بس مجھے گھور کر رہ گیا، بات کو طول نہ دے سکا۔ اس کے بعد جہانگیر کے گھر تک کا سفر گہری خاموشی میں طے ہوا۔ سلمہ نے اپنے تحیر آمیز استقبال سے ہمارے درمیان قائم جمود کو ختم کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں واقعی اپنے مشاغل سے تائب ہو گئے ہو۔ وہ آہنی گیٹ کھلنے کی آواز سن کر حسب معمول برآمدے میں آ گئی تھی۔ آج صحیح معنوں میں ہمارا بیٹھک جم سکے گا۔ اس نے وہ فکرے مشترکہ طور پر ہم دونوں کے لیے کہے تھے، لیکن ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا اصل مخاطب میں ہی تھا اور نہ جہانگیر کے ساتھ تو وہ ہر روز ہی ہوا کرتی تھی۔ جہانگیر نے اس پر اپنے حق اظہار کے لیے کار سے اترتے ہی اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا اور سلمہ کا چہرہ اندرونی خوشی سے تمتما اٹھا۔ میں تھکا ہوا ہوں ڈارلنگ، اور ڈینی کار لے کر واپس جائے گا، اس لیے آج ہم سیدھے خوابگاہ میں جائیں گے۔ اب بیٹھکیں روز ہی ہوا کریں گی اور تم جلد ہی ان سے اکتا جاؤ گی۔ میری خاطر تھوڑی دیر تو بیٹھو نا۔ وہ ٹھنک کر جہانگیر سے بولی، تم دونوں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، کم از کم ٹیبل پر ہی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ مجھے خوشی ہے کہ تم حسب وعدہ جلدی واپس لوٹ آئے۔ کھانا کھاؤ گے؟ جہانگیر نے مجھ سے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں سرد مہری پائی جاتی تھی۔ قطعی بھوک نہیں ہے، میں نے سفید جھوٹ بولا۔ گھر لانے کی بجائے اگر تم مجھے راستے میں ہی ڈراپ کر دیتے تو بہتر ہوتا، گاڑی تو کل دن میں بھی لی جا سکتی تھی، میں بھی سونا چاہتا ہوں۔ اچانک سلمہ جہانگیر کی گرفت سے نکل کر ہمارے سامنے آ کھڑی ہوئی اور آنکھیں نکال کر بولی، کیا بات ہے؟ تم دونوں کے ہی منہ سوجے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا باہر سے لڑ کر آ رہے ہو؟ ہر وقت مذاق اچھا نہیں ہوتا سلمہ، جہانگیر زچ ہو جانے والے انداز میں بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، نیند آ رہی ہے، میں اندر جا رہا ہوں، تمہارا دل چاہے تو تھوڑی دیر ڈینی کے ساتھ بیٹھ لو۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا اور اس کی آواز بھی قدرے بررائی ہوئی تھی۔ معاملے کی نزاکت بھانپ کر میں نے اس کی نگاہ بچاتے ہوئے سلمہ کو اشارہ کیا اور اس نے کسی بھی حماقت کا مظاہرہ کیے بغیر محبت کے ساتھ جہانگیر
جہانگیر کا ہاتھ تھام لیا۔ جب تک ہم تینوں ساتھ نہ ہوں باتوں میں مزہ نہیں آئے گا، چلو پھر کبھی محفل جمائیں گے۔ ڈرائنگ روم میں کی بورڈ سے 2 چابیاں اتار کر جہانگیر نے میری طرف بڑھا دی۔ کون سی گاڑی لے جا رہے ہو؟ شکریہ جہانگیر، میں اپنی جگہ سے ہلے بغیر سرد لہجے میں کہا۔ میں نے اپنا پروگرام بدل دیا ہے، کل میں آرام کروں گا، میں خود بھی بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہا ہوں، تم آرام کرو، میں ٹیکسی سے واپس چلا جاؤں گا۔ وہ مجھے گھورنے لگا، اس کی نگاہوں میں غصے اور بے بسی کے ملے جلے آثار نظر آ رہے تھے اور چابیوں والا ہاتھ بدستور میری طرف بڑھا ہوا تھا۔ میں بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، اگر وہ خود ہی بات بڑھانے پر تلا ہوا تھا تو وہ میرے لیے ناگزیر نہیں تھا، اس کے بغیر بھی میں اپنے مسائل کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال سکتا تھا۔ اس وقت سلمیٰ کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ ہمارے مابین صورتحال سنگین ہو چکی تھی اور اس کے چہرے پر یک بیک ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس کے دل میں میری طرف سے چور تھا، اس لیے غالب یہی تھا کہ اس تنازع کا سبب وہ اپنی ذات سے منسوب کر رہی ہو، لیکن اس وقت میرے پاس اس کی غلط فہمی دور کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ چلو، اچانک جہانگیر نے میری طرف پلٹ کر غصیلے لہجے میں کہا، پھر میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں، میں اس شہر کے راستوں سے اچھی طرح واقف ہوں، خود چلا جاؤں گا، تم آرام کرو، میں نے سرد اور فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں نے اسی لمحے دل ہی دل میں یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ اسی وقت جہانگیر کے فلیٹ کو خیر بات کہہ کر کسی ہوٹل میں منتقل ہو جاؤں گا۔ اگر وہ بد دماغ تھا تو میں اس سے بھی بڑا بد دماغ تھا۔ چلو میرے ساتھ چلو، وہ ہذیانی انداز میں چلاتا ہوا میری طرف جھپٹا اور دونوں ہاتھوں سے میرا گریبان تھام لیا۔ گریبان تھام کر مجھے باہر برآمدے کی طرف گھسیٹنے لگا۔ میرے گریبان پر اس کی گرفت مضبوط تھی، لیکن میں نے اس کے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا تو میرا گریبان پھٹ کر اس کی بند مٹھیوں میں جھولتا رہ گیا اور وہ خود لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے چلا گیا۔ اب قریب آئے تو میں تمہارے جبڑے توڑ دوں گا، میں نے اسے گھورتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا۔ بہت کم ظرف ہو تم، میں تمہیں ایسا کینہ پرور نہیں سمجھتا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ سلمیٰ روحانسی آواز میں بلبلاتی ہوئی ہم دونوں کے درمیان آ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے یہاں سے اچھے خاصے گئے تھے اور اب ایک دوسرے کے لیے وحشی بنے جا رہے ہو۔ ان ڈرامائی لمحات میں ہم تینوں کی آوازیں غیر ارادی طور پر کافی اونچی ہو گئی تھی، لیکن ملازمین میں سے کسی کو جرأت نہیں ہو سکی تھی کہ وہ اپنے مالکان کے نجی معاملات میں دخل انداز ہونے کی کوشش کرتا۔ جہانگیر مشتعل تھا اور میرا دوران خون بھی کان پٹیوں میں حرارت پیدا کر رہا تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر جہانگیر نے ذرا بھی تیزی دکھانے کی کوشش کی تو اسے اچھی طرح سبق دیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت ہم دونوں ہی اپنی ظاہری حیثیت اور خول کو بلا کر تیسرے درجے کے گنڈے بن گئے تھے، جو ذرا سی بات پر آپس میں دستوں گریباں ہو جاتے ہیں اور پھر نظریہ ضرورت کے تحت بعد میں باہم شعر و شکر نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن سلمیٰ ہمارے ماضی اور شرمناک پس منظر سے واقف نہیں تھی، اس لیے ہمارے تیوروں نے اسے بری طرح خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ جہانگیر کو اس کی دست درازی پر ملامت کرے یا مجھے میری سخت کلامی پر برا بھلا کہے۔ تم ہٹو، بیچ سے ہٹ جاؤ، جہانگیر نے غصے سے ہانپتے ہوئے سلمیٰ کو بے دردی سے ایک طرف دھکیل دیا۔ یہ اگر میرے جبڑے توڑنا چاہتا ہے تو اسے میری چھت کے نیچے یہ شوق بھی پورا کرنے دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ غزالہ کی حرکت نے اس کا دماغ ہی الٹ دیا ہے۔ اس کے لہجے اور الفاظ سے مجھے شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ وہ لڑنے کے لیے قطعی آمادہ نہیں تھا۔ شاید اس نے غصے اور جنون کے عالم میں میرے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا تھا، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ میری کس بات پر اتنا جذباتی ہوا جا رہا تھا۔ اولاد نہ ہونے کے معاملے میں نے اپنی دانش میں وضاحت کر کے قصہ ختم کر دیا تھا۔ تم اسے اندر لے جاؤ ورنہ میں واقعی اس کے 2-4 دانت گرا دوں گا، میں نے جہانگیر کو گھورتے ہوئے سلمیٰ سے کہا۔ اس سے پوچھو کہ میں نے اس کی شان میں کون سی ایسی گستاخی کی ہے جو اس نے اپنے گھر میں میرا گریبان تار تار کر ڈالا۔ بکواس مت کرو، گریبان تم نے خود پھاڑا ہے۔ غصے میں گراتے گراتے اچانک اس کی آواز رند گئی اور وہ سر جھکا کر بہت تیزی کے ساتھ اندر جانے والی راہداری میں گھستا چلا گیا۔ تم نے یقیناً ان کی دل آزاری کی ہے، سلمیٰ میرے چہرے پر نظریں جما کر بولی۔ وہ بلا وجہ اتنے مشتعل نہیں ہو سکتے، وہ الو کا پٹھا بالکل پاگل ہے، میں نے اپنی جھونک میں کہا۔ میں کسی اور موضوع پر بول رہا تھا اور وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں اولاد نہ ہونے پر اسے تانا دے رہا ہوں۔ میں نے اس کی وہ غلط فہمی بھی دور کر دی، مگر وہ ابھی تک ماش کے آٹے کی طرح اینٹھا ہوا ہے۔ سلمیٰ کے منہ سے بے اختیار ایک گہری سانس آزاد ہو گئی۔ یہ ان کی ذات کا دکھتا ہوا پہلو ہے۔ اب میں سمجھی کہ وہ کیوں اس قدر پراگندہ ہو رہے تھے۔ تمہیں ان کے ساتھ رعایت سے کام لینا چاہیے تھا، بلا وجہ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا بیٹھے۔ تم تھوڑی دیر یہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھو، میں انہیں سمجھا کر واپس لاتی ہوں۔ اس وقت نہ روکو، پھر کبھی دیکھا جائے گا میرے منہ سے غصے میں پھر کوئی بات نکل جائے گی۔ تمہیں میری جان
جان کی قسم سلمہ نے میری طرف جھک کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا، پھر عام لہجے میں بولی، میری واپسی تک تمہیں یہیں رکو گے؟ ان پھٹے ہوئے چیتڑوں میں تم ویسے بھی باہر نہیں جا سکتے۔ واپسی پر میں تمہارے لیے جہانگیر کی ایک قمیض بھی لیتی آؤں گی، ابھی تازہ بات ہے، فوراً ختم ہو جائے گی۔ وقت گزر گیا تو پھر تم دونوں کے دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف نہیں ہو سکیں گے۔ غضب خدا کا، کیسے دشمنوں کی طرح تم ایک دوسرے سے الجھے تھے، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم دونوں کبھی اس طرح ایک دوسرے کے سامنے صاف آرا ہو سکتے ہو۔ جہانگیر کے آخری لمحات کے رویے نے میرے دل میں اس کے لیے ذرا سا نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی طرف سے میرا دل کھٹا ہو رہا تھا۔ میں فی الفور واپس چلا جانا چاہتا تھا، لیکن سلمہ مجھ سے وہاں رکے رہنے کا وعدہ لیے بغیر ٹلنے پر آمادہ نہیں ہوئی، اور میں نے اس کے جانے کے بعد کیبنٹ سے اپنے لیے نیٹ اسکاچ کا گلاس لبریز کر کے سگریٹ سلگا لی۔ اپنے جلتے ہوئے ذہن کو تھوڑا سا سکون پہنچانے کے لیے اس وقت یہی تدبیر کچھ کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ اس تلخ اور آتشی سیال کے چند گھونٹ معدے میں اترنے کے بعد میرے اعصاب قدرے سکون آور ہوئے تو مجھے احساس ہوا کہ اس وقت زیادتی جہانگیر کی نہیں تھی۔ غلط فہمی کی بنا پر وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں نے دانستہ اس کی محرومی کا ذکر چھیڑا تھا۔ میری وضاحت نے شاید اسے مطمئن کر دیا تھا، لیکن وہ اپنی ذہنی حالت کو فوری طور پر اعتدال پر نہ لا سکا۔ اس کے اکھڑے رویے کی بنا پر جب میں نے اس کی کار لے جانے سے انکار کیا تو وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر تل گیا، اور وہیں میرے جارحانہ تیوروں نے تصادم کا ماحول پیدا کر دیا۔ آخر میں اس کی آواز گلوگیر اور انداز مظلومانہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگے بغیر شاید یہ توقع کر رہا تھا کہ میں اسے رعایت دوں گا۔ جہاں قریبی اور جذباتی تعلق ہو وہاں ایک دوسرے سے ایسی توقعات کچھ بے جا بھی نہیں ہوتی۔ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے لامحدود گنجائش ہونے کے باوجود لوگ انا کی خاطر ایک دوسرے کے مقابل اڑ جاتے ہیں۔ ایسی ضد کا انجام عموماً افسوسناک ہوتا ہے۔ اس وقت بھی وہی ہوا تھا۔ آدھا گلاس خالی ہونے تک میری روایتی فراخ دلی اور دوست نوازی پوری قوت سے بیدار ہو چکی تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر جہانگیر سلمہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں نہ آیا تو میں خود اس کی خوابگاہ میں جا کر اسے اپنے گلے سے لگا لوں گا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بیک وقت کئی محاورے یاد آ گئے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، وہ اینٹھا ہوا تھا تو میں بھی مرنے مارنے پر تل گیا تھا، اور جب مجھ پر مثال حد کی رو تاری ہوئی تو دل کو دل سے راہ ملی۔ دوسری طرف جہانگیر بھی غالباً اپنے احمقانہ طرز عمل پر پشیمان ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد سلمہ کے ساتھ واپس آیا تو اس کے چہرے سے زلزلے کے آثار حویدہ تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ دیو ہیکل اور توانا شخص اپنی خوابگاہ کی تنہائی میں کسی بچے کی طرح روتا رہا ہو۔ سلمہ شاید ہمارے درمیان اپنے مصالحانہ کردار کی ادائیگی کے لیے خاصی تیاری کر کے آئی تھی، لیکن اسے زبان ہلانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ ہم دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں اور شاید نظروں ہی نظروں میں ہمیں ایک دوسرے کے دل کا حال معلوم ہو گیا۔ جہانگیر میری طرف لپکا اور میں نے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں کئی منٹ تک جہانگیر کو اپنے بازوؤں میں بینچے کھڑا رہا۔ اس کا پورا وجود آندھی کی زد میں آئے ہوئے کسی تناور درخت کی طرح ہولے ہولے لرزتا رہا، اور جب وہ مجھ سے الگ ہوا تو اس کی نم آلود نگاہیں نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ دوسری قمیض دو تاکہ میں واپس جا سکوں۔ چند ثانیوں بعد میں نے جہانگیر سے کہا، سلمہ قمیض لا دے گی مگر اب تم یہیں رہو گے، صبح واپس چلے جانا۔ جہانگیر یہ کہتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ میں منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل کر واپس آتا ہوں۔ وہ چلا گیا اور سلمہ وہیں ٹھہری رہی۔ آج تم سے واقعی حماقت سرزد ہوئی ہے، تخلیہ ہوتے ہی وہ ملامت امیز لہجے میں بولی۔ طبی معائنے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جہانگیر کبھی بھی باپ نہیں بن سکیں گے۔ اس انکشاف پر وہ بلک بلک کر روئے تھے۔ انہوں نے مجھے کھلی چھوٹ دینے کی بھی پیشکش کی تھی، مگر میں نے اس بات کو مقدر سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ وہ اکثر کڑتے رہتے ہیں کہ اللہ نے نہ جانے کن گناہوں کی پاداش میں اس محرومی کو ان کی پیشانی کا داغ بنا دیا ہے۔ پتہ نہیں تم نے کیا کہہ دیا تھا کہ بس وہ اندر سے ہل کر رہ گئے۔ سلمہ کی وضاحت سے میری بہت بڑی الجھن دور کر دی۔ نادانستگی میں وہی بات کہہ گیا تھا جو جہانگیر کے ذہن میں چبھتی رہتی تھی، اس لیے وہ میری نگاہوں میں قابل معافی تھا، لیکن اسی کے ساتھ میری نگاہوں میں سلمہ کی وقت بھی بڑھ گئی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کی ایک محرومی کو مقدر سمجھ کر قبول کر لیا تھا اور ماں بننے کی اس شہ زور خواہش کا گلا گھونٹ دیا تھا جو کسی بھی شادی شدہ عورت کی زندگی کا سب سے بڑا ارمان ہوتا ہے۔ جہاں تک میری ذات میں اس کی دلچسپی کا تعلق تھا تو وہ شاید اس کے مزاج کا ایک حصہ تھا۔ وہ اس وقت بھی مجھ پر مہربان ہونے کی کوشش کیا کرتی تھی جب شاید خود جہانگیر کو اپنے لاولد رہنے کا علم نہیں تھا۔ اس کے مرض کی نوعیت بہت عجیب اور نازک تھی کہ
وہ ایک مکمل شوہر ہوتے ہوئے بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتا تھا، مجھے بے اختیار غزالہ کی بد نصیب ماں شمع یاد آ گئی، جو خود کو کوکین کی عادی تھی اور اس کا اکلوتا بیٹا کامران ناسمجھی میں اس زہر کی بڑی مقدار کھا کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ شاید جہانگیر کو ایسی ہی کسی دکھیاری ماں کی بد دعا لگی تھی، جس کا اکلوتا لختے جگر ہماری متعارف کرائی ہوئی ہیروئن کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ وہ خیالات آتے ہی میں لرز گیا۔ ان گناہ کے ارتکاب میں جہانگیر تنہا نہیں تھا۔ تنظیم کے ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے میں پس پردہ رہ کر اسے انوکھی ہدایات جاری کرتا تھا، جن پر عمل کر کے کراچی کے گلی کوچوں میں ایک منظم سازش کے تحت چرس کے عادی لوگوں کو ہیروئن کے نئے نشے کا عادی بنایا گیا۔ ایک بار ہوش آ جانے کے بعد میرے لیے وہ خیال ہی روح فرسا تھا کہ کراچی کی حد تک میرا نام ہیروئن کے بانیوں میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ وہ کس قدر بھیانک دن تھا جب کراچی کے چور بازاروں اور منشیات فروشوں کو اچانک چرس کی سپلائی روک دی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ بازار میں موجود سارا مال سمیٹ لیا گیا، اور جب چرس کے عادی اپنے مقررہ اڈوں کے چکر لگاتے لگاتے مایوس ہونے لگے تو انہی اڈوں سے انہیں تجربے کے لیے ہیروئن کی مفت پڑیاں تقسیم کی گئیں، اور چند روز کی محنت کے بعد اچانک ہی پورے شہر میں اس ہولناک سفوف کی حیرت ناک مانگ پیدا ہو گئی، کیونکہ معاشرے کے نا محروم اور نا اسودہ لوگوں کو صدا سے تیز نشے کی لاشعوری تلاش رہتی ہے، تاکہ دن بھر زندگی کے سنگین حقائق سے مقابلے میں اپنی انا اور اپنے معصوم آرزوؤں کو لہو لہان کرنے کے بعد وہ چند کاش یا چند گھونٹ سے لے کر کچھ دیر کے لیے اپنے خوابوں کی جنت کھڑی کر سکے، جہاں سب کچھ ان کی مرضی اور اشاروں کے مطابق ہوتا ہو، ان پر کوئی قدغن نہ ہو، کوئی ان کی خواہشوں کے برعکس ان کے گلوں میں غلامی کے توق نہ ڈالتا ہو۔ اپنی بد نصیبی کے اتھاہ اندھیروں میں اپنی پر نور پیشانیوں کی دمک تلاش کرنے کے لیے معاشرے کے وہ مفرور اور باغی لوگ چرس چھوڑ کر والہانہ عقیدت کے ساتھ ہیروئن کی طرف راغب ہوئے تھے، اور یوں سرد اور بھیانک موت کا وہ سمندر خود بخود اپنی جگہ پیدا کرنے لگا۔ پانی کو نشیب تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، اسی وقت ہیروئن بھی خود بخود ہر اس گلی محلے نکڑ اور اڈے پر پہنچنے لگی جہاں اس کی ضرورت تھی، نشہ طاقت کا ہو یا شراب کا، چرس کا ہو یا ہیروئن کا۔ کبھی اچھا نہیں ہوتا نیکی اور بدی کے ہر اعتبار کو مٹا کر انسان کو انسان نہیں بلکہ آدمی کو نفس کا غلام بنا دیتا ہے، لیکن پھر بھی اگر موازنہ کیا جائے تو چرس، شراب یا بھنگ انسان کو اپنا غلام نہیں بناتی۔ یہ امکان ہر وقت باقی رہتا ہے کہ آدمی اپنے دیگر ضروریات پوری کرنے کے بعد اس شوق میں پیسہ برباد کرے گا، لیکن ہیروئن ایک لرزہ خیز نشہ تھا جس کی ابتدا شوق یا فیشن کے طور پر کی جا سکتی تھی، لیکن ایک بار اس کے اثرات خون اور اعصاب میں سرایت کر جائیں تو یہ نشہ اس طرح رگوں میں پیوست ہو جاتا ہے کہ مقررہ وقت پر مطلوبہ مقدار نہ ملے تو آدمی ہولناک اعصابی اور دماغی اختلال، اضطراب اور اذیت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے بھی تو اسے ترک نہیں کر سکتا، بھوکا رہ سکتا ہے، بستر کے بجائے کوڑے کے ڈھیر پر چادر اوڑھ کر بیٹھ سکتا ہے، چوری یا قتل بھی کر سکتا ہے، لیکن ہیروئن نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اس ہیروئن کے فروغ میں ہمارا کردار کلیدی نوعیت کا تھا۔ میرے لیے صرف یہی ایک احساس سکون کا باعث تھا کہ شی والوں نے مجھے اپنا اعلی کار بنا کر میرے ہاتھوں پاکستان میں جتنے مالی مفادات حاصل کیے تھے ان سے کئی گنا زیادہ نقصانات میں ان کو پاکستان اور یورپ میں پہنچا چکا تھا۔ پاکستان میں وقت کا پہیہ الٹا چلانا میرے بس سے باہر تھا۔ بفرض محال میں شی کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا تو بھی ہیروئن کی وہ طلب برقرار رہتی جو پاکستان میں پیدا ہو چکی تھی۔ مقامی ضروریات کے لیے یہ براؤن شوگر باہر سے درآمد نہیں کی جاتی تھی بلکہ ہماری اپنی سرحدوں میں دشوار گزار پہاڑی وادیوں میں افیم کی فصلیں لہلہاتی تھیں، اور ان سے ہیروئن کشید کرنے کے کارخانے ناقابل شکست سرحدی پٹی میں بکھرے ہوئے تھے۔ ان تجربہ گاہوں اور کارخانوں کی حفاظت پر سفاگ پیشہ ور محافظ دن رات مامور رہتے تھے۔ جہاں لوگوں کو رہنے کے لیے پختہ مکان اور استعمال کے لیے بجلی جیسی بنیادی سہولتیں میسر نہیں تھیں، وہاں جنریٹر ان کارخانوں کو دن رات بجلی فراہم کرتے تھے۔ بعض کارخانوں کے گرد ریڈار سے منسلک حساس مانیٹرنگ آلات نصب تھے جو قرب و جوار میں اجنبی پرندوں تک پر نگاہ رکھتے تھے۔ ایسے ناقابل شکست حصار میں کشید ہونے والی ہیروئن ہر حال میں بکتی رہتی۔ شی نہ ہوتی تو دولت کے رسیہ بہتیرے مقامی بھیڑیے اس کمی کو پورا کر دیتے، کیونکہ ہیروئن میں دوہری کشش تھی۔ مقامی منڈی کے سہارے روابط قائم کیے جا سکتے تھے، پھر موقع میسر آتے ہی اس کی چھوٹی چھوٹی کھیپیں دساور اسمگل کی جا سکتی تھی۔ اس وقت دنیا میں ہیروئن وہ واحد جنس تھی جس کے سودوں پر 100 گنا سے زیادہ
منافع حاصل کیا جا سکتا تھا۔ لاکھ کے کروڑ بنانا بس ایک ذرا سے رسک پر منحصر تھا۔ منزل پر مامور افسر سے ذرا سی چوک ہوتے ہی 100 گنا منافع شیر مادر کی طرح حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح سونے سے زیادہ مہنگی یہ جنس جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ہی مہم جو کاروباری طبقوں میں بھی مقبولیت حاصل کرتی جا رہی تھی، جو ہیروئن کی سمگلنگ سے سرمایہ حاصل کر کے راتوں رات ایسے بڑے کاروبار جما سکتے تھے جن کا پوری زندگی تصور بھی محال تھا۔ خاندانی دندوں میں دیوالیہ ہونے والے بھی تھوڑی سی ہمت کر کے اور کچھ خطرہ مول لے کر اپنے باپ دادا کی ڈوبتی ہوئی ساکھ بچا سکتے تھے۔ ان سب طبقوں میں آپس میں کوئی مطابقت نہیں تھی، لیکن پڑیاں بیچنے والے خوردہ فروشوں سے واحد کھیپ لے جانے والے سیٹھ اور ساہوکاروں تک سب کی کوششیں ہیروئن کو شب و روز فروغ دے رہی تھیں، اور گہرائی میں سوچنے پر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آنے والے چند برسوں میں مشرق سے مغرب تک ہر طرف ہیروئن چھا جائے گی۔ براؤن شوگر کی اس چمکتی ہوئی دھند میں پوری انسانیت سسکاریاں لیتی اور لڑکھڑاتی ہوئی اخلاقی تباہی کی اس بھیانک وادی میں گم ہو جائے گی جہاں سے تاریخ دانوں کو بھی کسی کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ مشرق میں تضاد تھا، ترکی سے جاپان تک ہر ملک اور شہر کے رواج مختلف تھے، لیکن پھر بھی یہ کہا جا سکتا تھا کہ تھوڑی بہت مادی ترقی کے باوجود مشرق میں کسی نہ کسی حد تک اخلاقی اور روحانی اقتدار زندہ تھی جن کے سہارے اس افریت کا بڑی حد تک مقابلہ کیا جا رہا تھا۔ لیکن مغربی معاشرے مادی ترقی کی اس معراج کو چھو رہے تھے جہاں روح، اخلاق اور مذہب کو مردہ تہذیبی ورثہ قرار دے کر موٹی موٹی علمی کتابوں میں دفن کر دیا گیا تھا۔ نہ رشتوں کی عزت باقی رہی تھی، نہ دانش کا احترام۔ کامیابی، ترقی اور خوشی کے ہر پیمانے کو سکوں کی جنکار میں بدل دیا گیا تھا۔ مال و دولت کی اس روح فرسا دوڑ میں احساسات کچلے جا رہے تھے کیونکہ وہ انسان کے خمیر کا ایک حصہ ہیں۔ انہوں نے ہر معیار کو سکوں میں ڈال لیا تھا لیکن انسان کا خمیر نہیں بدل سکے تھے۔ پھر انسانوں نے ابنو در ابنو اسی مادی خول کو اپنے اوپر مسلط کر لیا تھا جس کی وجہ سے ذات اور روح کے زخموں میں اضافہ ہو رہا تھا، جس کے درمان کے لیے ہر شام پب، ریستوران اور شراب خانے سجائے جاتے تھے جہاں پیسے کے زور سے نشہ خرید کر انسان اپنے دکھوں کو اس میں گھول کر پی جاتا تھا۔ مسائل جتنے بڑھتے جا رہے تھے اسی قدر تیز نشوں کی منڈی زرخیز ہو رہی تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔